بس میں رسول میں علی تھے، خالی علی نہیں، معصوم علی، عصمت کی شرط ہے، جنہوں نے پورے تعلیمات محمد کو ریکارڈ کیا. اور جب علی بولے تو حسن تھے، اور جب حسن بولے تو حسین تھے، اور جب حسین بولے تو علی ابن الحسین تھے، اور جب علی ابن الحسین بولے تو محمد ابن علی تھے، اور جب محمد ابن علی بولے تو جعفر ابن محمد تھے، اور جب جعفر ابن محمد بولے تو موسیٰ ابن جعفر تھے، اور جب موسیٰ ابن جعفر بولے تو علی ابن موسیٰ تھے، اور جب علی ابن موسیٰ بولے تو محمد ابن علی تھے، اور جب محمد ابن علی بولے تو علی ابن محمد تھے، اور جب علی ابن محمد بولے تو حسن ابن علی تھے، اور جب حسن ابن علی بولے تو حضرت ولی اصغر تھے. عصمت سے ریکارڈ کرتی گئی. 12 دفعہ آپ نے وہ سبق سن لیا. جب 12 دفعہ آپ کو سبق سنا دیا گیا تو اب مشیت نے یہ خیال کیا کہ اب تو یاد ہو گئی ہوں گی خاص خاص باتیں آپ کو، لہذا آخری کیسٹ جو بچا اس کو لے کے سیف میں رکھ لیا کہ اب 12 دفعہ تمہیں سنا دیا، اب یاد ہو گیا ہوگا. اب جب تم میں اختلاف حد سے بڑھ جائے گا تو اوریجنل کاپی نکال کے ہم ملان کر لیں گے کس کو صحیح یاد ہے کس کو غلط ہے. تو عزیزان گرامی یہ ہے مسئلہ امامت کہ ہم جو امامت ہے جناب امیر کے قائل ہیں، تو جس طریقے سے عقیدہ توحید عقلی کسوٹی پر پورا اترتا ہے، جس طریقے سے عقیدہ عدل و نبوت عقل کی کسوٹی پر پورا اترتا ہے، اسی طریقے سے وہ عقل ہم کو اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ جب رسول دنیا سے اٹھ جائے تو کوئی ایسا محافظ دین ہونا چاہیے ذمہ دار کہ جو اس پیغام کو محفوظ رکھ سکے اسی طرح جس طرح سرور کائنات نے پہنچایا ہے. اس لیے کہ آدم سے لے کے حضور سرور کائنات تک ایک سہولت یہ موجود تھی کہ اگر ایک نبی کا پیغام دنیا والوں نے بگاڑ دیا تو دوسرے نبی نے آج سے اس کو صحیح کر دیا. لیکن جب نبی اس اعلان کے ساتھ جا رہا ہے کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور جو دعوی نبوت کرے تم اس کو جھوٹا ماننا، تو اب تو برائی کی طاقتیں اور شیر ہو جائیں گی دین کو بدلنے کے لیے. زیادہ عقل کہتی ہے کہ ان کو شیر نہ ہونے دیا جائے اور کوئی ایسا محافظ دین رہے کہ جو ان کی ہر کوشش کو ناکام بناتا رہے اور دین کو محفوظ رکھے، تاکہ اللہ کا وہ آخری پیغام جو ہے وہ بغیر کسی کمی زیادتی کے جیسا سرور کائنات پہنچا گئے ہیں اسی شکل میں محفوظ رہے. اور وہ ذمہ داری امامت کی، اور اسی لیے امامت کی ولایت کا اعلان میدان غدیر میں یہ کہہ کے کر دیا گیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے لیے علی مولا ہے. مولا علی کی وہ زندگی جو آپ نے نصرت اسلام میں بسر کی اور جو آپ نے خدمت دین میں گزاری، وہ زندگی ایک زندگی نہیں ہے بلکہ اس کو ایک مسلسل معجزہ کہیے. وہ زندگی نہیں ہے بلکہ وہ ایک اعجاز مسلسل ہے، ایک زندہ معجزہ، ایک باقی رہنے والا معجزہ. بعض معجزے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس لمحے اس نے اس کو دیکھا اور باقی اس پر ایمان ہے ہمارا مگر ہم نے دیکھا نہیں. عصائے موسیٰ اژدہا بنا قرآن میں ہے، ہمارا بالکل پختہ یقین مگر ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں بنا. جناب عیسیٰ کے ہاتھوں پر طائر مٹی کا جانور بنایا آپ نے، حکم خدا سے وہ زندہ طائر بن گیا، قرآن میں ذکر ہے اس کا. بے شک بالکل ہمارا یقین مگر ہم نے دیکھا نہیں، بہرحال یقین ہے. سرور کائنات کے اشارے پر چاند دو ٹکڑے ہو گیا، بالکل صحیح ہے. لیکن آپ کہیے کہ آپ نے جو منظر دیکھا تو ہم اس وقت حاضر نہیں تھے، اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے، ہم نے دیکھا نہیں، بھائی یقین ہے اس کو. لیکن کچھ معجزے ایسے ہیں جو مستقل ہوتے ہیں، جیسے قرآن پاک معجزہ ہے.
یہ معجزہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ ودعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. یہ قرآن میں آج بھی آیت موجود ہے، دیکھ لیجیے اٹھا کے قرآن. اگر تمہیں شک ہے اس بات کا جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے کہ یہ ہماری طرف سے نہیں ہے، ہمارے رسول نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، اگر ایسا کچھ تمہیں شک ہے فاتوا بسورۃ من مثلہ، ایک سورہ اس کا جیسا بنا لو، ایک سورہ. اچھا سورے میں سورہ انا جیسا چھوٹا سا سورہ بھی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 10-12 پیج کا سورہ بنا کے لائیے، نہیں 2 لائن کا سورہ بنا لیجئے تب بھی فاتوا بسورۃ من مثلہ کا چیلنج پورا ہو جائے گا. اور اس کے بعد کتنا زبردست للکارا ہے وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جتنوں کو چاہے مددگار بلا لو، جتنوں کو چاہے بلا لو، بس اللہ کو چھوڑ کے جتنے چاہے بلا لو اگر سچے ہو. ساتھ ساتھ چھوٹا کہا گیا ان کو کہ نہیں کہا گیا. یہ چیلنج آج بھی موجود ہے، دشمنان اسلام آج بھی ہیں، سینکڑوں جتن کر رہے ہیں مگر ایک سورہ نہیں بناتے. سینکڑوں ترکیبیں کرتے ہیں اسلام کو ختم کرنے کی. اب یہ سب کچھ نہ کرو، ایک سورہ بنا لو بس 2 لائن کا. تو قرآن کا معجزہ آج بھی جیسے قرآن کا جیسا قرآن نہیں بن سکتا ویسے علی کا جیسا کردار نہیں لایا جا سکتا. جیسے وہ معجزہ ہے ویسے یہ معجزہ. وہ بھی ایک اعجاز ہے جس کا نام قرآن ہے، اور وہ بھی ایک اعجاز ہے جس کا نام علی ہے. عزیزان گرامی، آج انہی علی کی شہادت کی تاریخ 21ویں رمضان، مولا کائنات کی شہادت کی تاریخ. 19ویں رمضان کا سویرا تھا جب سر اقدس کے اوپر ضربت لگی اور مولا علی نے کائنات عالم کو بتایا کہ اخلاق خاندان رسالت کیا ہے، اخلاق امامت و عصمت کیا ہے. قاتل کے بازو کھلوا دینا، قاتل کو جامع شیر پیش کرنا، یہ وہ معصوم ہیں جن کی عصمت و پاکیزگی کی گواہی ان کے دشمن بھی دیتے ہیں. جو سر پر تلوار لگا سکتا ہے وہ کوئی جھوٹی بات بھی کہہ سکتا ہے. لیکن علی مجمع عام میں کوفے کی مسجد بھری ہوئی ہے. ابن مجیب سے سوال کرتے ہیں بتا کیا میں تیرا برا امام تھا، بتا میرا قصور کیا ہے. یہ وہ ہیں جن کی پاکیزگی گواہی کا قاتل دیتا ہے. تو قاتل نے آپ جانتے ہیں کیا جواب دیا؟ قاتل نے کہا کہ مولا جسے جہنم اپنی طرف کھینچے کون روک سکتا. معلومہ کیجیے وہ معصوم ہے جن کے قاتل اپنے منہ سے اپنے کو جہنمی کہیں. سبحان اللہ. ہمیں آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم جہنمی. جسے جہنم اپنی طرف کھینچے اسے کون روک سکتا ہے؟ قاتل کے بازو کھلوانے والے علی، قاتل کو جامع شیر پیش کرنے والے علی. کیا سوچیے بات ہے کہ جس نے اس طریقے سے اپنے کردار کی یادگاریں چھوڑی ہو دنیا میں، کیا اس کے گھر کے بچے اسی لائق تھے کہ ایک ایک جانے آپ کے لیے 20ویں رمضان کا دن گزرا اور رات آئی. مولا علی نے ایک ایک کے لیے وصیتیں فرمائی اور وصیتیں فرماتے فرماتے خاموش ہوئے. اور جب بیٹی نے پکارا اور پکارنے پر بھی جواب نہ دیا، جناب ام کلثوم کی آنکھوں کے آنسو رخسار جناب امیر پر ٹپکے. آنکھیں کھول کے دیکھا، سارے گھر کو اللہ کے حوالے کیا، بسم اللہ و باللہ زبان پر جاری ہوا. مولا علی نے مولا اعلیٰ کی طرف مراجعت فرمائی، کائنات عالم کو اپنے غم میں سوگوار چھوڑا. سوچیے اہل ایمان کے دل کا کیا حال ہوا ہوگا، اہل یقین کے دل پر کیا گزری ہوگی، چاہنے والوں کے دل پر کیا گزری ہوگی.